قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 33 ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتا دو۔ تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا جب وہ اشیاء کے نام بتانے سے قاصر رہے، یعنی انہوں نے نہیں جب بتایا فرشتوں نے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کے سامنے کیا اور آدم علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ آپ بتائیں ان چیزوں کے نام۔ تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلما انبأہم باسمائہم، تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ ان کے نام بتا دیے تو فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں خلیفہ بنایا ہے ان کو، کیونکہ ان کے پاس علم ہے۔ اور پھر یہ والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے وہ واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور علم کی فضیلت اور اہمیت بھی واضح ہو جائے کہ علم بڑی چیز ہے، جو علم میں بڑا ہوگا اس کا درجہ بھی بڑا ہوگا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ساری چیزوں کے نام تھے، اب حضرت آدم علیہ السلام نے سارے نام بتا دیے تھے انہیں، اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا تھا اس لیے انہوں نے سارے نام بتا دیے۔ تو ہمیں یعنی ہم سارے انسانوں کو سب کو جو علم ملا ہے وہ کہاں سے ملا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں۔ تو غیب سے مراد یہاں پہ چھپی ہوئی چیزوں کا علم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھتے ہیں تو حاضر تو بخوبی جانتے ہی ہیں۔ تو یہ نہیں کہ غیب تو اللہ تعالیٰ جانتے ہی ہیں تو پھر حاضر تو ویسے ہی سامنے ہیں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو
اللہ تعالیٰ سے اللہ چھپے ہوئے راز جان سکے. یعنی کوئی بھی چیز کیا میں آپ کے دل کا حال جانتی ہوں یا آپ میرے دل کا حال جانتی ہیں؟ نہیں. تو بس یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں آپ کے دل میں کیا ہے اور میرے دل میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے. تو سینوں میں چھپے راز کوئی ایک دوسرے کے نہیں جان سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. تو یہاں پہ اس چیز کی بات سمجھ لیں کہ فرشتوں کے اندر جو چھپے ہوئے راز تھے وہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھے کہ تم جو بات ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو وہ سب پتہ ہے. تو علم اصل بات ہے. یہاں پہ جس چیز کا ہمیں پتہ چلتا ہے وہ کیا ہے؟ علم کی فضیلت. ہاں جی. تو آدم علیہ السلام کی فضیلت یہاں پہ ظاہر ہوئی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور یہ علم کی فضیلت تھی. اگلی آیت ہے آیت نمبر 34. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ یہ احسان کیا اللہ تعالیٰ نے ہم پر. اب اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو ان کے اکرام میں، تعظیم میں، اللہ تعالیٰ کی عبودیت کے اظہار کے لیے سجدہ کریں. یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا، اللہ کا حکم ہے نا، تو آپ عبادت آپ ان کو سجدہ کر رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ حکم نہ دیتے تو نہ کرتے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے نا کہ مخلوق میں کوئی دوسری مخلوق کسی کو سجدہ نہیں کرے گی. ایک مخلوق دوسری مخلوق کو سجدہ نہیں کرے گی، یا ایک انسان دوسرے انسان کو سجدہ نہیں کرے گا. ہاں اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ بیوی کو حکم دیتے کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو حکم کی بات ہے. ساری بات یہاں پہ جو سمجھنے والی ہے نا وہ یہ ہے حکم کی. اللہ تعالیٰ کا اگر حکم ہے تو کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے تو نہیں کرنا. اپنی مرضی نہیں کرنی. اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ پہ سورہ ہجر میں ارشاد فرمایا ہے، پھر جب میں اسے پورا بنا دوں اور اپنی روح سے اس میں پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں نا کہ اسلامی شریعت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت پہ حکم تھا اللہ تعالیٰ کا. پھر فرشتوں نے کیا کیا؟ فسجدوا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور سجدہ کر لیا اسی وقت. الا ابلیس ابا، کہ ابلیس نے نہیں کیا اور اس نے انکار کر دیا. اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ ابلیس وہاں پہ تھا موجود، اور ابلیس کون تھا؟ جن تھا. اور جیسے کہ ہمیں ایک روایت پتہ چلتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور ابلیس آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اس نے تکبر کا اظہار کیا، اپنے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا. جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا
کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی کہ کیا کیا؟ انکار کس لیے کیا؟ تکبر کرنے کی، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا نا، کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی سے بنا ہے۔ آگ تو اوپر جاتی ہے، مٹی کو تو ایسے ڈالو تو وہ تو نیچے جاتی ہے۔ اچھا، تو مٹی حقیر سی چیز ہے اس کے نزدیک، یعنی انسان جو بھی مخلوق جو بھی سوچ لے کسی کو حقیر بنانے کے لیے اور اپنے آپ کو اس سے بڑا کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ اور آدم علیہ السلام سے اس کی دشمنی باہر آ گئی جو اندر تھی، اور اس کا کفر اور تکبر سب کے سامنے کھل گیا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو کیا تم میرے بجائے اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ وہ تو اللہ کا نافرمان تھا، اس نے حکم نہیں مانا اللہ تعالیٰ کا، تو پھر تم اس کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو۔ تو ایسے کرو گے تو ظالم ہو جاؤ گے اور اس کا برا بدلہ ملے گا۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن ابلیس چونکہ ان کے اندر ہی رہتا تھا، فرشتوں کے اندر ان کے ساتھ ہی رہتا تھا، اس لیے اس کو بھی یہی حکم تھا، جو وہاں پہ تھے جتنے بھی، ان سب کو کہا گیا تھا کہ آپ سجدہ کریں۔ اور یہ کہ اس نے جس بنا پر سجدہ جو ہے وہ نہیں کیا، وہ یہ کہ تکبر، بہت زیادہ یہ جو تکبر ہے نا، یہ بہت خراب چیز ہے۔ حدیث مبارک ہے نا کہ جس کے رائی کے دانے کے ہاں برابر جی، تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اصل میں تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ ذات کی بڑائی نا، تو ذات کی بڑائی یعنی میرا کیا ہے، یہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے نا، سارا کچھ تو اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، تو میں کس طرح بڑا اپنے آپ کو کر سکتی ہوں؟ سوچنے کی بات ہے نا، میں کیا ہوں؟ اگر ابھی اللہ تعالیٰ میری بصارت لے جائے، میں کچھ کر سکتی ہوں؟ اگر اللہ تعالیٰ ابھی مجھے یہیں پر ہی بیٹھا ہوا چھوڑ دے، یعنی میں اٹھ نہ پاؤں، تو میں کچھ کر سکتی ہوں؟ دنیا جہان کے ڈاکٹرز بھی اگر چاہیں تو مجھے صحیح نہیں کر سکتے، یا کچھ بھی کر لیں، یعنی ہم ہر چیز میں تو اللہ کے محتاج ہیں۔ بڑائی کس لیے؟ کس لیے ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کسی کے لیے بھی کل کو کیا اللہ تعالیٰ نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑے ہیں۔ یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ اور یہ بات کہ ہم اتنے زیادہ اس چیز میں آگے چلے جاتے ہیں، بڑائی میں، اور لوگوں کو حقیر جانتے ہیں، اور ان کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، کہ یعنی کہ کوئی پیسے کی زوم میں بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، کوئی اقتدار کی زوم میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کوئی اپنی چالوں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ تو کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، حشر ہونا ہے، حشر سے تو برپا ہونا ہی ہونا ہے، اور اس دن جو انصاف ہوگا ہر کوئی دیکھ لے گا، ہر کوئی دیکھ لے گا کہ کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ابلیس سے سورہ بنی اسرائیل میں اسجد لمن خلقت طینا، یہ ابلیس کے ہی بات ہے، یعنی تکبر اس قدر شدید ہے اس کے اندر کہ اس کا جملہ ہے یہ
ابلیس کا اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں کہ جس کو مٹی سے بنایا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو کیا بڑی چیز سمجھ بیٹھے کہ میں اس کو سجدہ کروں، میں اس کو کروں۔ تو اس طرح سے آدم علیہ السلام سے اس کی عداوت ظاہر ہو گئی اور اس نے اس طرح سے تکبر کی۔ سب سے پہلے یہ تکبر کا جو گناہ ہے وہ ابلیس نے کیا، جیسے کہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ اور جب کوئی بھی اس بیماری میں مبتلا ہو جائے، تکبر کی بیماری میں، تو ہر کسی کو وہ چھوٹا ہی سمجھتا ہے، ہر کسی کو وہ اپنے سے کمتر، اور بڑائی تو صرف اللہ کو سزاوار ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، جی ہاں ضرور فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جاہل، اکھڑ مزاج، تکبر کرنے والا دوزخی ہے۔ اکھڑ مزاج اور تکبر کرنے والا۔ تو یہاں سے ہمیں جس چیز کا پتہ چلتا ہے، ہر جاہل یعنی جو پڑھ بھی لیں، سیکھ بھی لیں، پھر اس پہ عمل نہیں کریں، وہ جاہل ہیں۔ جو عمل نہیں کرتا اللہ کی کتاب پہ اور بظاہر وہ پڑھتا بھی ہے، سیکھتا بھی ہے، سارا کچھ کرتا ہے، وہ جاہل ہی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ کھڑ مزاج ہے، کسی کو منہ نہیں لگاتے، جب بات کرتے ہیں تو ایسے ہی کرتے ہیں، اور ہر ایک کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں۔ ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ لے گا، انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ کر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، زور والے جابر بادشاہ کہاں ہیں؟ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر زمینوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں ہی لپیٹ کر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، زور والے جابر بادشاہ کہاں ہیں؟ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تو اس وقت کہاں ہوں گے؟ منو من مٹی کے نیچے دبے ہوں گے۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام کیا بنایا؟ دھتکار دیا۔ اور جو کہ اتنا عبادت گزار تھا جس کی عبادت کی وجہ سے وہ فرشتوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اتنا عبادت گزار تھا، اور صرف اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، انکار کر کے ڈھٹائی کے ساتھ انکار کیا اور کھڑا ہو گیا کہ میں تو نہیں کروں گا۔ یعنی اس حد تک کوئی کر جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا۔ اور یہ بات ہے کہ اس سے ہمیں جس بات کا پتہ چلتا ہے وہ یہ، حق کی دعوت دینے والا جو حق بات بتا رہا ہے، جو اللہ کی بات بتاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتا ہے، وہ بھی سمجھیں کہ آدم علیہ السلام کی طرح ہے، جس کے سامنے سب لوگوں کو جھک جانا چاہیے۔ یعنی جو بات ہے وہ اللہ کی بات ہے، وہ اس شخص کی بات تو نہیں ہے نا، وہ تو اللہ کی بات ہے نا، تو ہاں اس بات پہ جھکنا چاہیے۔ اور جو نہیں جھکتا تکبر کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، حق بات کو قبول نہیں کرتا، وہ دراصل ابلیس کی پیروی کر رہا ہے، دراصل وہ ابلیس کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور اس طرح اس نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا۔ تو آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جس نے نہیں پہچانا تو صرف اور صرف وہ حق سے ہی محروم نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی محروم ہو جائے گا۔
اللہ تعالیٰ کیسے پھر اس کو معاف کریں گے اور کیسے پھر جنت ملے گی، یہ ہم نہیں سوچتے. ہم دنیا میں چند روزہ زندگی کے لیے کیسے ہم تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیسے ہم لوگوں کو حقیر جانتے ہیں، کیسے ہم ایسی چالیں چلتے ہیں، کیسے ہم ایسی سازشیں کرتے ہیں کہ دوسروں کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے. کس کی شان میں کمی آتی ہے؟ کوئی انسان کسی انسان کو کچھ بھی کر دے، کوئی انسان اللہ کے کلام کو، کوئی اگر اللہ کا کلام ہی پڑھ رہا ہے اور آپ کہیں نہیں اس شخص کی زبان سے مجھے نہیں سننا، یہ تو فلاں ہے، اس کی ذات تو ایسی نہیں ہے، کیسے سنا جائے؟ تو آپ سوچ کے دیکھیں نا ذرا کہ آپ کس کی نفی کر رہے ہیں. اس شخص کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اس شخص کی تو زبان استعمال ہو رہی ہے نا. بات تو وہ ہے رب کی بات ہے، بات تو وہ ہے جو نبی کی بات ہے. تو اس بات کو آپ نے کیا کیا، اس بات کی آپ نے نفی کر دی، تو پھر انجام تو بہت برا ہوگا. شکریہ.